اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ حیرت ہے اس شخص پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قبول کریں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو۔ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کا غلط رویہ بوڑھا کرتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمے کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ غصہ بھی آگ کی طرح ہے، اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈالو گے تو تمہارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بندے کو جب درد پہنچتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو محبت کے بیج بوئیں۔ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیرنا چھوڑ دیں۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ انسان کو خود اس کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو عمدہ رکھو، اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ کنجوس شخص اتنا بدنصیب ہے
کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتا دینے سے فاصلے۔ کسی سوال کا صحیح جواب معلوم نہ ہو تو معذرت خواہی کرنا عقل مندی ہے۔ صرف ایک چیز جو آپ اور آپ کے خواب کے درمیان کھڑی ہے، وہ ہے کوشش کرنے کی خواہش اور یہ یقین کہ یہ حقیقت میں ممکن ہے۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے شکر گزار بنو۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہیں: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں اللہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ کسی روشن دل انسان کا خادم ہو جانا کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ادنا درباری ہونے سے بہتر ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک ہی زبان میں بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھڑک پڑتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ وقت، دولت، رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد 7 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ہر شخص پہلے سے ہی اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا؟ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اسی لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدھا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا کر پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔
بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام کسی کو نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہترین انتقام ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، بس وقت کے ساتھ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں آسان لگنے لگتی ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب بیماری کی قضا آتی ہے تو طبیعت بھی بیوقوف ہو جاتی ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے، اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں لوگوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھیں: آپ کی آمدنی، آپ کا اگلا قدم، آپ کی محبت کی زندگی۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ بیوقوف اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ عقل مند اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو نفس انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے: شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔